اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ٹوڈے از 22 جون 2020۔ ٹینسز میں ہمارا ٹاپک ہے امپیریٹیو سینٹنسز۔ امپیریٹیو سینٹنسز کو استفہامیہ فقرے اور فعل امر بھی کہتے ہیں۔ امپیریٹیو سینٹنسز کو فعل امر بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے اپنے رجسٹر کے اندر ڈیفینیشن لکھنی ہے، اردو میں بھی انگلش میں بھی، ٹھیک ہے؟ اور اسی کے نیچے 2 پیجز آمنے سامنے کھول لیں گے، کھلا لکھیں گے امپیریٹیو سینٹنسز کی ڈیفینیشن کو۔ ایک پیج سے لکھنا شروع کریں گے اور دوسرے پیج تک چلے جائیں گے تاکہ آپ کے پاس جگہ بچ جائے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب میں آپ کو ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ امپیریٹیو سینٹنسز کیا ہوتے ہیں۔ امپیریٹیو سینٹنسز قاعدہ اس کی ڈیفینیشن ہے: ایسا فقرہ یا ایسا جملہ جس میں کوئی حکم یا کوئی درخواست یا کوئی نصیحت یا کوئی مشورہ یا پھر کوئی التجا پائی جائے تو ایسے فقروں کو اردو میں فعل امر اور انگریزی میں امپیریٹیو سینٹنسز کہتے ہیں۔ ایسا فقرہ، پھر دیکھیں، ایسا فقرہ یا ایسا جملہ جس میں کوئی حکم یا کوئی درخواست یا کوئی نصیحت یا کوئی مشورہ یا پھر کوئی التجا پائی جائے تو ایسے فقروں کو اردو میں فعل امر اور انگریزی میں امپیریٹیو سینٹنسز کہتے ہیں۔ امپیریٹیو سینٹنسز میں پروناؤنس ڈائریکٹلی نہیں آتے، فرسٹ فارمز آف دا ورب استعمال کی جاتی ہے۔ ڈیفینیشن دیکھیں: امپیریٹیو سینٹنسز آر یوزڈ ٹو ایشو اے کمانڈ اور انسٹرکشن، ہدایت، میک اے ریکویسٹ اور آفر ایڈوائس۔ بیسیکلی دے ٹیل پیپل واٹ ٹو ڈو، یعنی امپیریٹیو سینٹنسز لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ مثلا اب ایک نصیحت کی جا رہی ہے، ایک ہدایت دی جا رہی ہے، ایک انسٹرکشن دی جا رہی ہے: ایٹ این ایپل، ایک سیب کھا لو۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس کو کہہ رہا ہوں علی ایک سیب کھا لو، صرف اتنا کہا جا رہا ہے ایک سیب کھا لو، تو آپ کو ہی مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ڈو یور ورک، اپنا کام کرو، تو آپ سے ہی مخاطب ہو۔ آلویز ریسپیکٹ دی ایلڈرس، ہمیشہ اپنے بڑوں کا احترام کرو، تو آپ سے ہی مخاطب ہے۔ تو امپیریٹیو سینٹنسز کیا ہوتے ہیں؟ ادھر دیکھیں، امپیریٹیو سینٹنسز کیا ہوتے ہیں؟ ایسا فقرہ یا ایسا جملہ جس میں کوئی حکم یا کوئی درخواست یا کوئی نصیحت یا کوئی مشورہ یا پھر کوئی التجا پائی جائے تو ایسے فقروں کو اردو میں فعل امر، استفہامیہ فقرے اور انگریزی میں امپیریٹیو سینٹنسز کہتے ہیں۔ جیسے بیٹھ جاؤ، سٹ ڈاؤن، کھڑے ہو جاؤ، اسٹینڈ اپ، وہاں جاؤ، گو دیئر، یہاں آؤ، کم ہیئر، یہاں مت تھوکو، ڈونٹ اسپٹ ہیئر، وہاں مت کھیلو، ڈونٹ پلے دیئر، اپنے بزرگوں کی عزت کرو، ریسپیکٹ یور ایلڈرس، ہمیشہ سچ بولو، آلویز اسپیک دا ٹروتھ، کبھی جھوٹ نہ بولو، نیور ٹیل اے لائی۔ تو یہ جتنے سینٹنسز میں نے بولے ہیں یہ سارے امپیریٹیو سینٹنسز۔ اب دیکھیں کہ امپیریٹیو سینٹنسز میں ایکٹیو سے پیسو کیسے بنیں گے۔ نزدیک آ جائیں۔ فارگیٹ دا پاسٹ، فارگیٹ کا مطلب ہے بھول جاؤ، پاسٹ کہتے ہیں ماضی کو بھول جاؤ، فارگیٹ دا پاسٹ۔ اب اس میں اس فکر کو دیکھیں، ورب تو موجود ہے، آبجیکٹ بھی، لیکن سبجیکٹ نہیں ہے، تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ ان فکروں کے ساتھ ٹرانزیٹیو سینٹنسز اور انٹرانزیٹیو سینٹنسز کیا ہوتے ہیں۔ ٹرانزیٹیو وہ ہوتے ہیں جن میں آبجیکٹ موجود ہو اور سبجیکٹ بھی موجود ہو اور آبجیکٹ بھی، اور انٹرانزیٹیو میں سبجیکٹ نہیں ہوتا، سم ٹائمز آبجیکٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، ماضی کو بھول جاؤ تو پیسے میں کیسے بولیں گے؟ ماضی کو فراموش ہو جانے دو، فراموش کا مطلب ہے بھول جانے دو، ماضی کو بھلا دیا جائے۔ لیٹ دا پاسٹ بی فارگوٹن۔ آگے نزدیک آ کے دیکھیں، اریسٹ دیم، انہیں گرفتار کر لو، تو پیسے میں کیسے بولیں گے؟ انہیں گرفتار ہو جانے دو، انہیں گرفتار
हो जाने दो, let them be arrested, घंटी मत बजाओ, don't ring the bell, घंटी मत बजाओ, घंटी मत बजाओ, घंटी मत बजने दो, घंटी मत बजने दो, let the bell not be rung। तो क्या सीखा, इधर करीब आए, जब आपको imperative sentences मिलेंगे जिसमें sometimes सब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, आसान अल्फाज में ऐसा सेंटेंस जिसका सीधे तरीके से पैसिव ना बन सके, आसानी से टेंसेस के अलावा कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें एक्टिव से पैसिव ना बन सके, तो आप लेट और बी का इस्तेमाल करते हैं, लेट और बी का इस्तेमाल करते हैं, लेट और बी का इस्तेमाल करते हैं। तो इधर देखें, आज हम कर रहे हैं imperative sentences। imperative sentences में जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आएंगे, इधर देखें, एक्टिव वॉइस से पैसिव में आएंगे, क्या चेंजेस मिलेंगे, लेट एंड बी, लेट और बी का इस्तेमाल करना, और पैसिव वॉइस में कोई भी टेंस हो, वी ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो आज आपने सीखा imperative sentences। imperative sentences मेरे साथ साथ बोले, ऐसा फिक्रा या ऐसा जुमला जिसमें कोई हुक्म या कोई दरख्वास्त या कोई नसीहत या कोई मशवरा या फिर कोई इल्तिजा पाई जाए, तो ऐसे फिक्रों को उर्दू में फेल अमर और अंग्रेजी में imperative sentences कहते हैं। डेफिनेशन देख लें, imperative sentences are used to issue a command or instruction, make a request or offer advice। Basically, they tell people what to do। For example, एक सेब खा लो, eat an apple, do your work, अपना काम करो, always respect the elders, हमेशा बुजुर्गों का एहतराम करो। तो ये काम आपने आज इसी तरीके से 2 पेजेस आमने सामने खोलने हैं, डेफिनेशन उर्दू इंग्लिश में लिखने के बाद इस तरीके से काम करना, और फिर इसी के नीचे आखिर में एक्सरसाइज जैसे रोजाना करते हैं वैसे ही एक्सरसाइज में आपको फोटोग्राफ्स भेज देता हूं एक्सरसाइज के।